ایم اے فائنل پیپر سیکنڈ اردو پوئٹری۔ اردو پوئٹری میں مثنوی اور نظم دونوں ہیں۔ یونٹ فرسٹ ہماری مثنوی کی ہے۔ یونٹ فرسٹ کا فرسٹ ٹاپک مثنوی بحیثیت صنف سخن۔ ٹاپک سیکنڈ مثنوی کا ارتقاء، جس میں اے دکن میں مثنوی، یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں۔ ٹاپک بی ہے شمالی ہند میں مثنوی۔ شمالی ہند میں مثنوی پر بھی ایک لیکچر ہمارا پہلے ہو چکا ہے۔ شمالی ہند میں مثنوی کا یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم میر اور سودا تک لے چکے ہیں۔ میر اور سودا کے بعد شاعری کا جو دبستان تھا، شاعری کا جو مرکز تھا، وہ لکھنؤ کو منتقل ہو گیا، کیونکہ دہلی اجڑ گئی تھی اور شاعروں کا یہاں رہنا دشوار ہو گیا تھا۔ اس مرکز کے قدیم شعراء میں جس مثنوی نگار کا کارنامہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے وہ میر حسن ہے۔ ان کی مثنوی سحر البیان واقعی سحر مجسم ہے۔ اس مثنوی نے قصہ بے نظیر و بدر منیر کے نام سے بھی شہرت پائی، کیونکہ یہ مثنوی ان دونوں کی محبت کی داستان ہے جو اس مثنوی کے ذریعے اردو ادب میں امر ہو گئی۔ میر حسن نے مثنوی نگاری کے فن میں بے مثال مہارت کا ثبوت دیا ہے۔ ان کا اصل کمال یہ ہے کہ مثنوی میں جیتے جاگتے کردار جتنے مناظر ہیں، سب میں حقیقت کا رنگ غالب ہے۔ ہر کردار انفرادی خصوصیات کا مالک اور دوسرے کرداروں سے مختلف ہے۔ مثنوی کا ہر منظر حقیقی نظر آتا ہے۔ مولانا حالی میر حسن کی خوبیوں کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، میر حسن نے قصہ نگاری کے تمام فرائض پورے ادا کیے ہیں۔ سلطنت کی شان و شوکت، تخت گاہ کی رونق اور چہل پہل، لاولدی کی حالت، یاس و ناامیدی اور دنیا سے دل برداشتگی، جوتشیوں کی گفتگو، شہزادے کی ولادت اور چھٹی کی تقریب، ناچ رنگ اور گانے بجانے کے ٹھاٹ، باغوں اور محلوں کے نقشے، سواریوں کا جلوس، مکانوں کی آرائش، شاہانہ لباس اور زیورات، غرض کہ جو کچھ اس مثنوی میں بیان کیا گیا ہے اس کی تصویر آنکھوں کے سامنے کھینچ کر رکھ دی ہے۔ مثنوی سحر البیان اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ یہ اپنے عہد کی رہن سہن اور رسم و رواج کا آئینہ ہے۔ اس کے مطالعے سے میر حسن کے زمانے کی پوری زندگی کی تصویر پیش نظر ہو جاتی ہے، لیکن مثنوی کی سب سے اہم خصوصیت اس کا انداز بیان ہے۔ شاعر نے سہل اور عام فہم زبان استعمال کی ہے اور لفظوں کو شعروں میں نگینوں کی طرح جڑا ہے۔ یہ مثنوی لکھنؤ میں لکھی گئی، لیکن اس کے مصنف کو دہلوی ہونے پر فخر تھا، اس لیے ان کے یہاں لکھنؤ کے بجائے دہلی کا انداز بیان ہی نظر آتا ہے۔ تشبیہ و استعارے کے انداز میں بھی یہی رنگ ہر جگہ جھلکتا ہے۔ تشبیہ کے لیے وہ ایسی چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں جو سامنے کی ہوں اور ان کی تہوں کو کھولنے کے لیے قاری کے ذہن کو قلع بازیاں نہ کھانی پڑیں۔ مختصر یہ کہ شمالی ہند کی مثنویوں میں میر حسن کی سحر البیان کو ایک قابل رشک مقام حاصل ہے۔ غلام حمدانی مصفی نے بھی متعدد مثنویاں لکھیں، ان میں بحر المحبت سب سے اہم ہے۔ یہ مثنوی میر کی دریائے عشق کی طرز پر لکھی گئی ہے۔ قصہ بھی کم و بیش وہی ہے۔ غالباً مصفی کی خواہش یہ تھی کہ میر کی مثنوی کے مضمون کو وہ جدید دلکش زبان میں پیش کر کے مثنوی سحر البیان کے ہم پلہ ایک اعلیٰ درجے کی مثنوی پیش کر سکیں، مگر وہ ناکام رہے۔ دونوں مثنویوں کا مقابلہ کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے فطری زبان کے بجائے مصنوعی زبان میں ایک مثنوی پیش کر دی۔ اگر وہ میر کی پیروی کے بجائے کوئی تبعات مثنوی لکھتے تو ممکن تھا کامیاب رہتے، لیکن وہ میر سے آگے تو کیا نکلتے، مثنوی نگاری میں میر تک بھی نہیں پہنچ سکے۔
مصنفی کے سب سے نامور شاگرد خواجہ حیدر علی آتش اور ان کے شاگرد دیا شنکر نسیم تھے۔ انہوں نے اپنے استاد کی رہنمائی میں ایک ایسی مثنوی لکھی جسے لکھنؤ کی نمائندہ شاعری کا بہترین نمونہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اختصار اور صناعی اس مثنوی کی اہم خصوصیات ہیں۔ مثنوی میں بے شک تصنع کا انداز پیدا ہو گیا، لیکن ایک ایسی مثنوی وجود میں آ گئی جو حسن کاری اور صنعت گری کی لافانی مثال ہے۔ گلزار نسیم کے بعد لکھنؤ کے بہت سے شاعروں نے اس کی تقلید میں مثنویاں لکھیں، لیکن گلزار نسیم کے رتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکا۔ آفتاب الدولہ قلق کی مثنوی طلسم الفت مقبول ضرور ہوئی، لیکن اسے گلزار نسیم کے مقابلے پر نہیں رکھا جا سکتا۔ لکھنؤ کے آخری اہم مثنوی نگار نواب مرزا شوق ہیں۔ ان کی مثنویوں میں زہر عشق نے سب سے زیادہ شہرت پائی۔ یہ ایک پر اثر حزنیہ مثنوی ہے۔ مثنوی کی زبان، مکالمے، حزنیہ ماحول، ان سب چیزوں نے مل کر اس کی تاثیر میں اضافہ کیا ہے۔ کسی زمانے میں اس کے اشعار دل والوں کی زبانوں پر جاری تھے۔ کچھ بزرگوں کو آج بھی اس کے اشعار یاد ہیں۔ منیر شکو آبادی کی مثنوی معراج المضامین ایک مذہبی مثنوی ہے، اس لیے اس کا دائرہ اثر محدود رہا۔ علاوہ ازیں زبان و بیان کے اعتبار سے بھی اس کا پایہ بہت بلند نہیں۔ اس کے بعد شعر و ادب کا مرکز پھر دہلی کو منتقل ہو گیا اور یہاں ذوق، مومن اور غالب جیسے باکمال شاعر پیدا ہوئے، لیکن ان کی توجہ غزل پر مرکوز رہی۔ غالب نے صرف ایک مثنوی عام کی تعریف میں لکھی، مگر یہ نہایت غیر اہم ہے۔ مومن نے چند اچھی مثنویاں لکھی، لیکن ان میں مثنوی قول غمی قابل ذکر ہے۔ داغ، امیر، محسن کی مثنویاں بھی دلکش ہیں۔ ہندوستان پر انگریزی تسلط قائم ہونے کے بعد یہ خیال عام ہوا کہ شاعری کو مفید اور کارآمد ہونا چاہیے۔ سر سید اور حالی نے مثنوی کی اہمیت کا احساس دلایا۔ حالی نے سادہ زبان میں خود کئی مثنویاں لکھی، ان میں برکھا رت اور چپ کی داد اہم ہیں۔ سر سید کے زیر اثر مولانا محمد حسین آزاد نے بھی کئی مثنویاں لکھیں اور سر سید کے مشورے پر نیچرل شاعری کی طرف توجہ کی۔ اس زمانے کے مثنوی نگاروں میں اسماعیل میرٹھی اور شوق قدوئی کے نام قابل ذکر ہیں۔ اقبال اردو کے بلند پایہ شاعر ہیں۔ انہوں نے اپنے فلسفیانہ افکار کی اشاعت کے لیے مثنوی سے بھی بہت کام لیا۔ ان کی مثنویوں میں سید کی لوح تربت، انسان اور بزم قدرت، رخصت اے بزم جہاں قابل ذکر ہیں، لیکن ساقی نامہ ان سب کے مقابلے میں نہایت اعلیٰ درجے کی مثنوی ہے۔ جوش نے کئی عمدہ مثنویاں لکھیں، ان میں جنگل کی شہزادی، جمنا کنارے، بیوہ سہاگن نہایت درجہ دلکش و پرتاثیر ہیں۔ حفیظ جالندھری کی مثنوی شاہ نامہ اسلام ہمارے عہد کی طویل ترین مثنوی ہے، جس نے بہت شہرت پائی۔ مختصر یہ کہ شمالی ہندوستان نے مثنوی نگاری کے میدان میں قابل قدر خدمات انجام دیں اور بہت بلند پایہ نہ سہی لیکن بہت سی دلکش و پرتاثیر مثنویاں پیش کی۔